بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے ایک بار کہا کہ اچھی آمدن کے باوجود بھی ڈپریشن ہے، مایوسی ہے، پریشانی ہے، کیا کروں؟ میں نے پوچھا کیا آپ صدقہ کرتے ہیں؟ کہتا یار مالی پریشانی بہت ہے، خرچے ہی نہیں پورے ہوتے۔ میں نے پھر پوچھا کیا آپ صدقہ کرتے ہیں؟ کہتا یار کیسی باتیں کرتے ہو، پہلے ہی مالی پریشانی بہت ہے، پھر جو کچھ پاس ہے اس میں سے بھی دوسروں کو دے دوں۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو آپ کی پریشانی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے، اللہ کرے آپ کو بھی آ جائے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں آمدن ہو تبھی صدقہ خیرات دینے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق آپ کے مال سے نہیں بلکہ نیت سے ہوتا ہے۔ اگر مال تھوڑا ہے تو تھوڑا سا صدقہ کر دیں، اگر دنیا کو دکھانے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں پھر تو آپ کو ڈھیر سارا مال چاہیے، اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے اور آپ کی استطاعت کتنی ہے، جو وہ دے رہا ہے اسی میں سے ہی صدقہ کرنا ہے۔ یہاں ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، دریا الٹ بہہ سکتے ہیں، مگر دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک میں کبھی بھی شک نہیں ہو سکتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ آپ کو صدقہ کے یہاں کچھ فضائل بتاتے ہیں۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل عمل کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصفہ ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔
صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں استطاعت ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے ہاتھ سے کام کر کے خود نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر یہ نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکے تو اس کے لیے یہی صدقہ ہوگا۔ پس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جس صورت میں بھی صدقہ کرنے کی استطاعت رکھے حتی المقدور صدقہ کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی تنگ دست کو خفیہ صدقہ دینا اور مفلوق الحال آدمی کے خون پسینے کی کمائی۔ یقیناً یہ سن کر آپ صدقے کے فضائل اپنے روح و قلب میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا کہ آپ بھی صدقہ کریں، تو سن لیجئے، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔